الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام. عن علقمة رضي الله تعالى عنه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا أدوا زكاة أموالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو اس کی صحیح زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. نماز فرض ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی. روزوں کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بالاتفاق وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہے اور انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے اور مال کا بڑھنا، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ وہ رقم جو شریعت نے یعنی اللہ اس کے رسول نے ہمارے مال میں کچھ حصہ مقرر فرمایا ہے اس کا اللہ کی رضا کے لیے دینا، یہ زکوٰۃ کا شرعی حکم ہے. زکوٰۃ کس بندے پہ ہے
ہر وہ آدمی کہ جو مسلمان بھی ہو اور عاقل بھی ہو، یعنی مجنو دیوانے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کروڑوں پتی ہو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بچے پہ زکوٰۃ کروڑوں کا مالک بن گیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مال اس کے قبضے میں بھی ہو اور اس کی ضرورت سے بچا ہوا بھی ہو اور ضرورت اصلیہ قرض بھی نہ ہو، سال کے بعد اس کے مال پہ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اللہ کریم نے زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ اللہ نے اپنی مخلوق میں امیر بھی بنائے ہیں اور غریب بھی بنائے ہیں، یہ غور سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کریم نے جب ان کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا، فرعیت الغنی والفقیر وحسن الصورہ ودون ذالک، امیر روحیں بھی تھیں اور غریب روحیں بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں اور وہ بھی جن کی صورت اچھی نہیں تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان روحوں کو دیکھنے کے بعد عرض کی، لما سویت یا رب، رب کریم تو نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ سارے مالدار ہوتے، سارے صحت مند ہوتے، سارے خوبصورت ہوتے، تو نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آدم اگر میں سب کو برابر بنا دیتا تو میرا شکرانہ کون ادا کرتا؟ میرا شکرانہ کون ادا کرتا؟ اس لیے اللہ کریم نے امیر بھی بنائے ہیں، غریب بھی بنائے ہیں، صحت مند بھی بنائے ہیں، بیمار بھی بنائے ہیں، حسین بھی بنائے ہیں، اور جن کی صورت اچھی نہیں، سب کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کریم نے غریبوں کا حق امیروں کے اوپر رکھ دیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دو رقمیں زکوٰۃ اور فطرانہ یہ مسلمان کے اوپر ہے اور آگے مسلمان کو ہی دینے سے ادا ہوں گے۔ کسی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، اہل کتاب کو، کسی کو آپ بے شک وہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، صدقہ فطرانہ نہیں دے سکتے، یہ مسلمان کے اوپر ہے اور مسلمان کو ادا کرنا، دینا یہ ضروری ہے۔ ہاں ویسے کسی کافر، مشرک کی، بیمار کی، مجبور کی، کمزور کی، معذور کی آپ معاملت ویسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسائل پہ غور کیجئے۔ کوئی بھلے آپ کی گلی میں رہتا ہے، آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے، آپ کے سامنے اس کے مجبور ہے، وہ آنکھوں سے ہاتھوں سے معذور ہے، آپ اس کو ویسے مال دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ فطرانے کی رقم ہے، یہ مسلمان کے اوپر ہے اور مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں سب سے زیادہ وعید زکوٰۃ نہ دینے والوں پر ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے جو قرآن و سنت سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ مال نہ دینا، خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذھب والفضۃ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سونا ہے، چاندی ہے، دونوں چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد مال بھی ہے، روپیہ ہے،
دراہم ہے، ڈالر ہے، دینار ہے، ریال ہے، جو کرنسی ہے. سونا ویسے ہے یا زیور کی صورت میں ہے؟ چاندی زیور کی صورت میں ہے یا ویسے ہے؟ پیسہ جو کرنسی ہو، جب انسان جمع کرتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فبشرہم بعذاب علیم، خلاق کائنات فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. اصول، قاعدہ، قانون یہ ہے، خوشخبری ہمیشہ دی جاتی اچھی بات پہ. کامیابی ہو گئی، گھر بنا لیا، بزنس چل پڑا، بیٹا کامیاب ہو گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا، عمرہ حج کرنے چلا گیا، کسی حوالے سے جو خوشخبری ہے. لیکن قرآن نے یہاں اپنا اصول بدل دیا ہے. قرآن نے یہاں اپنا قانون، اپنی لغت کو بدل دیا ہے. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال تو رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا کہ اللہ کریم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیتا ہے. استغفر اللہ. پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں اینٹیں بنا کے گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا. جہنم کی آگ سے دنیا کے مال کی اینٹیں بنا بنا کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے، میرے بھائیوں، نبی رحمت نے فرمایا یہ دنیا کی آگ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، اس کو، اس آگ کو لے کر 70 مرتبہ سمندر میں غوطے دیے گئے. 70 مرتبہ ٹھنڈا کرنے کے بعد دنیا والوں کو دی گئی. یہ دنیا کی آگ اس آگ سے 70 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے. استغفر اللہ. حضور نے فرمایا اگر جہنم کی ایک چھوٹی سی چنگاری زمین پہ ڈال دی جائے، چھوٹی سی چنگاری، پوری روئے زمین جتنا چیزیں ہیں سب جل کر راکھ ہو جائیں، اس آگ میں جلایا جائے گا. پھر پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تمہارا خزانہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، ہماری جتنا عبادات ہیں ان تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہے. زکوٰۃ دیں گے تو ہماری عبادتیں قبول ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری قربانیاں، ہمارا جہاد، ہمارا صدقہ خیرات، تمام عبادات قابل قبول تب ہیں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے. زکوٰۃ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ یاد رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کو مسائل شرعیہ کا جاننا ضروری ہے. یہ مولانا صاحب، پیر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان جانتا ہو میری نماز کیسے ٹھیک ہوتی ہے، میرا غسل کیسے صحیح ہوتا ہے، میرے اوپر زکوٰۃ کتنا بنتی ہے، اب میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. یہ مسائل ہر مسلمان کو آنے ضروری ہیں، ہر مسلمان کو. ہمیں خبر ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو یاد رکھنا نبی رحمت کے پاس زکوٰۃ مردوں پر بھی فرض ہے. اگر عورت کے پاس اپنی ملکیت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے، تو اس پر الگ زکوٰۃ ہے. صرف یہ نہیں کہ میاں زکوٰۃ دے عورت پر نہیں ہے، نہیں، عورت کے لیے الگ زکوٰۃ ہے، الگ زکوٰۃ ہے. میرے عزیزان گرامی ذرا آپ توجہ فرمائیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے.
ہم پل کراس کر کے دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں، دوسری آبادی میں جا سکتے ہیں۔ اگر میں یہ مفہوم بیان کروں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اس اسلام کے پل کو کراس کر کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ہمیں حکم دیا، حضور نے فرمایا من لم یصلی فلا زکوٰۃ لہم، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث مروی ہے، آپ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ادو زکوٰۃ اموالکم واحسنوا اموالکم، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کلو میں کر لو۔ بہت نقصان سے، بہت تباہی سے مال کب بچ جاتا ہے؟ جب انسان صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور اپنے مال کی محفوظ کر لو کلو میں۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِصَدْقَةٍ، حضور فرماتے ہیں اپنے مریضوں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو۔ ہم بڑا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، کتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، صدقہ خیرات کا خیال نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں اپنے مریضوں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو۔ بحمد اللہ ثم الحمدللہ، میرا اس پہ بڑا عمل ہے۔ میں اپنے کئی واقعات بیان کر سکتا ہوں کہ اس میں نبی رحمت کا جو فرمان ہے اس میں ذرہ برابر بھی ایسا نہیں کہ غلطی کی گنجائش ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاؤ، کسی نے زیادتی کے پہلے صدقہ خیرات کرو، کوئی بیماری آئی صدقہ خیرات کرو، کوئی پریشانی ہے صدقہ خیرات کرو۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، برکتیں برکتے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں، حضور نے فرمایا داووا مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو۔ الصدقہ تطفی غضبۃ الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، جب مصیبتیں گھیر لیں، جب پریشانی آ جائیں، جب وبائیں آ جائیں، جب کوئی پریشانی آ جائیں، پھر کیا فرمایا؟ دو کام کرو۔ ایک فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ سے دعائیں مانگو، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، اللہ کریم وہ پریشانی دور کر دے گا۔ دعاؤں کا ہمیں علم نہیں ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر الہی کو بھی بدل ڈالتی ہے۔ اور جب تک لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت بندوں پر متوجہ رہتی ہے۔ زکوٰۃ میرے عزیزان گرامی کتنا ہے؟ مال میں سے سونا ہے تو 7.5 تولے ہے، چاندی 52.5 تولے ہے۔ میں آپ کو یوں سمجھا دوں، آپ کے پاس 40,000 روپے کی رقم ہے اور وہ بچ گئی ہے، تو سال کے بعد 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1 کروڑ پر کتنا بنتی ہے؟ 2.5 لاکھ روپے۔ یہ زکوٰۃ ہے جو ہر عاقل بالغ کے اوپر لازمی ضروری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے مال کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے، مال کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور مال میں اللہ برکتیں بھی دیتا ہے۔
ایک حدیث کا واقعہ میں نے پہلے بیان نہیں کیا یہاں. قوم بنی اسرائیل میں اللہ نے 3 بندوں سے آزمائش کی. اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے. ایک وہ آدمی جو کوڑ کی مل بس سمجھ لو، ایک وہ آدمی جو گنجا تھا، تیسرا وہ آدمی، یہ حدیث سے صحیح واقعہ ہے، جو نابینا تھا. اللہ کریم نے فرشتے کو انسانی شکل میں پہلے بھیجا اس بس کے مریض کے پاس. بھائی سناؤ کیسے حالات ہیں؟ کہا حالات کی بات نہیں، میری تو جلد ٹھیک نہیں ہے، میرے چمڑا خراب ہے، رنگت خراب ہے. اچھا تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں میرا جسم ٹھیک ہو جائے، میرا جسم ٹھیک ہو جائے. اس نے ہاتھ پھیرا، صحت یاب ہو گیا. کوئی مال بھی چاہیے؟ راوی حدیث کہتا ہے مجھے شک ہے اس نے گائے کہی یا اونٹنی کہی. ان میں سے ایک دے دی گئی جو حاملہ تھی، 10 ماہ کی حاملہ، گائے یا اونٹنی دے دی گئی. اللہ برکت دے. آگے چلا، گنجے کے پاس پہنچا. تجھے کیا چاہیے؟ کہا میرا تو گنج ہے، بالوں کا مسئلہ ہے، میں پریشان رہتا ہوں، بس مجھے یہ مل جائے، صحت میری ٹھیک ہے. ہاتھ پھیرا، اللہ نے بال دے دیے. تجھے کچھ مال چاہیے؟ اس نے اونٹنی یا گائے کہی، اسے دے دی. آگے چلا، ایک نابینا آدمی اس کے پاس پہنچا. تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس مجھے آنکھیں مل جائیں، سب کچھ میرے پاس ہے، میں دیکھ تو لوں. حضور نے فرمایا اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے نور دے دیا. کچھ چاہیے؟ ہاں بکری. اب تینوں کو دینے کے بعد ان کا مال اس طرح بڑھا جس طرح کیڑے بڑھتے ہیں. گائے والے کی گائے اتنا ہو گئی کہ جنگل بھر گیا، اونٹنی والے کی اونٹنی اتنا جنگل بھر گیا، بکری والے کا جنگل بھر گیا. اللہ کریم نے پھر اس کو بھیجا، اب جا. جیسے یہ بس کا مریض تھا، اس کی کھال صحیح نہیں تھی، اسی شکل میں جا، اس سے کہے مجھے کچھ دے. اب فرشتہ آ رہا ہے اس شکل میں، ذرا آپ غور کرنا. اللہ کی آزمائش دیکھے میرے جوانوں، آزمائش دیکھو. وہ آ گیا، سارے کھال خراب ہے. کہا بھئی میں بیمار آدمی ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میری کھال ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا، اللہ نے تجھے صحت بھی دی. تو اس نے کہا میرے اوپر حقوق ہیں، میں نے بڑے حقوق دینے ہیں، اس وقت میرے پاس میں کچھ دے نہیں سکتا. اچھا کیا تو وہی نہیں ہے؟ جیسے میری شکل و صورت ہے تو اسی پہ تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کہا میں تو نسل اس طرح مالدار چلا رہا ہوں. اچھا اگر جھوٹا اللہ ویسے کر دے. آگے چلا، گنجے کے پاس پہنچا، اسی صورت میں، بال نہیں ہے اس بندے کے. کہا اس طرح میں غریب آدمی ہوں، میری حالت ایسی ہے، میں غریب آدمی ہوں. اس نے کہا بس میں نے بھی حقوق دینے ہیں، معاملات ہیں، بس میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میری حالت میں نہیں تھا؟ جیسے میری صورت ہے تو ویسے نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں سبق ہے. وہ مریض جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. وہ غریب لوگ جب مالدار ہوتے ہیں تو رب کو بھول جاتے ہیں. رب کو بھلانا نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ صورت دے تو یاد رکھنا ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو بھلانا نہیں ہے. بیماری میں اللہ معاف کر دے، اللہ صحت دے دے. غریبی میں آپ اللہ کو بھول جائیں، یاد رکھیں. مالدار بنے تو اللہ کو بھول جائیں، ایسا نہیں کرنا. اس نے کہا تم میری طرح نہیں تھا؟ کہا نہیں میں تو ٹھیک تھا. اللہ تجھے ویسا کر دے. آگے چلا، نبینا بن کے اس بندے کے پاس جس کی آنکھیں نہیں تھیں. کہا بھئی دیکھ میں معذور آدمی ہوں، میری آنکھوں کا نور نہیں ہے، غریب بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، کچھ دے دے. اس نے کہا یہ میرا مال ہے.
جو تو جو لینا چاہتا ہے لے لے، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ اللہ نے مجھے صحت بھی دی اور اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ تو فرشتے کی آنکھیں کھل گئیں، کہا اللہ نے امتحان لیا، تو کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے، بس اللہ نے آزمائش کرنی تھی۔ میرے بھائیوں، آزمائش ہوتی ہے، وہ انسان نہیں ہے جو بیماری میں رب کو یاد کرے، جب صحت ملے تو بھول جائے۔ وہ انسان نہیں جو غریب تھا تو رب کو یاد کرے، جب دولت ملے تو رب کو بھول جائے۔ نہیں، ایسا نہیں بننا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ جو تقابل ہے، بڑا حسین تقابل ہے، بڑا خوبصورت تقابل ہے قرآنی آیات میں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، غریب بن جائے گا، فقیر ہو جائے گا، تیری دولت کم ہو جائے گی، تیرے 100 کے 90 رہ جائیں گے، تیرے 1,00,000 کے 2,500 چلے گئے، مال کم ہو جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، میں نے بڑے بڑے واقعات دیکھے، میں نے کروڑوں پتوں کو لوگوں کو بھی دیکھا، اور میں نے ان کو بھی دیکھا، انہی لوگوں کو جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی امیری، کبھی غریبی، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی لوگ لینے آ رہے ہیں، کبھی یہ در در پہ بھیک مانگتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غریبوں کو امیر ہوتے بھی ہم دیکھتے ہیں، امیروں کو غریب ہوتے بھی ہم دیکھتے ہیں، بیماروں کو توانا بھی ہوتے ہم دیکھتے ہیں، اور تواناؤں کو ہم بیمار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دن بدلتا رہتا ہے، جس طرح صبح سایہ اس طرف ہوتا ہے، شام کو اس طرف ہو جاتا ہے، یہ زندگی کے سائے بدلتے رہتے ہیں، یہ زندگی کے سائے بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ شیطان کہتا ہے جب اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے، کچھ نہیں میرے پاس، حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہی بندہ مسجد میں 50-100 دیتا ہے، پھٹا پرانا نوٹ۔ میں آنکھوں سے منظر، آپ بھی ایسا کرتے، ایسا نہ کرنا۔ مسجد میں پھٹے پرانے نوٹ کے ڈال کے جائیں اور ڈھول باجے والوں کو آپ نئے نوٹ پھینکیں، کیا کبھی آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا نہیں ہے؟ کیا مسجد میں دے تو سوچ سمجھ کے دے، اور وہاں پانی کی طرح پیسہ بہا دے، کبھی آپ کے ضمیر نے جھنجھوڑا نہیں ہے آپ کو؟ جو ناجائز کام میں تو کھلی مرضی سے منمانی سے دے رہے ہیں، اور اللہ کے راستے پہ دیتے ہوئے دل تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ شیطان کی بات یہ تھی، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ کے راستے پہ دینے سے فقیر ہو جائے گا۔ برائی کے راستے میں لوگ مسجد میں دیتے ہوئے سوچتے ہیں جو انتہائی بیہودہ رسم ہے، رسم مہندی، آدھی آدھی رات تک اپنی دولت کو آگ لگائی جاتی ہے، کبھی ضمیر نے نہیں جھنجھوڑا، کیا کر رہا ہے تو؟ غریب کے دیتے ہوئے، بس شادی ہے بیٹے کی، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، شادی پہ ہزاروں لاکھوں اڑائے جا رہے ہیں، رسم پہ اڑائے جا رہے ہیں، وہ بھی رسم پہ اڑائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے شیطان بے حیائی کے کاموں میں کہتا کوئی بات، شادی روز روز نہیں ہوتی، نہ کچا رہنا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعدکم منہ مغفرتم، اللہ فرماتا ہے میرا تجھ سے وعدہ یہ ہے، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تیرے رزق میں بھی برکت ڈالوں گا۔ تو میرے بھائیو،
یہ دیکھو قرآن کیسا تقابل پیش کر رہا ہے۔ ایک ہی آیت میں شیطان کیا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ یہ ہے تو میرے راستے پہ خرچ کر، میں تمہیں اور دوں گا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، ہر روز۔ ویسے تو ہزاروں لاکھوں زمین پہ اترتے ہیں لیکن 2 فرشتے خاص ہیں۔ فرمایا ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے پہ دے اسے اور دے، دوسرا کہتا ہے آمین، پھر وہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے پہ نہیں دیتا اس کے مال کو ضائع کر دے۔ کتنے لوگ کروڑوں محنتیں مشقتیں کرتے گئے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیے، ان کی دولت ہم نے اجڑتے ہوئے دیکھی۔ اپنی دولت کیا، لوگوں نے گھر بنائے، گھر میں جانا نصیب نہ ہوا۔ آئیے اللہ کے حضور اپنے مال کو خرچ کیجئے تاکہ مال وبال نہ بنے، مصیبت نہ بنے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے مدارس میں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم